بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لقمان جلیس، اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، 2018 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور ہوا۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا؟ کن لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا؟ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں اور شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ مغربی ممالک میں نافذ العمل قانون ہے، جس کی روح سے کوئی بھی مرد اپنے نادرہ سرٹیفکیٹ میں، اپنی شناختی کارڈ میں اپنی جنس مرد سے عورت تبدیل کروا سکتا ہے، اور اسی طرح کوئی بھی عورت اپنے نادرہ سرٹیفکیٹ میں، اپنے نادرہ کے شناختی کارڈ میں اپنی جنس عورت سے مرد تبدیل کروا سکتی ہے۔ یہ قانون مغربی ممالک میں نافذ ہے، اور ان مغربی این جی اوز کی کوششوں سے 2018 میں پاکستان کی 3 بڑی سیاسی پارٹیاں، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، انہوں نے مل کر 2018 میں پاکستان میں اس قانون کو عملی شکل دی اور پاکستان میں بھی اس قانون کو نافذ العمل بنایا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کا قانون جو مغرب میں نافذ ہے، وہاں جب کوئی مرد یا عورت اپنی جنس تبدیل کروانے کے لیے نادرہ آفس میں جاتی ہے تو اسے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ اور میڈیکل بورڈ کی تحقیق بھی ساتھ لے جانی ہوتی ہے، جس میں میڈیکل بورڈ اپنی تحقیق کے بعد یہ فیصلہ اسے لکھ دیتا ہے کہ اس مرد میں یا اس عورت میں مردوں والے یا عورتوں والے ایلیمنٹس زیادہ پائے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس مرد کی جنس کو تبدیل کیا جائے، اور پھر نادرہ اسے اس کی جنس کو تبدیل کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ان مغربی آقاؤں کو خوش کرنے والے جنہوں نے اس قانون کو نافذ کیا، ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس سے اتنا آگے چلے گئے کہ جب یہاں کوئی شخص نادرہ آفس میں اپنی جنس تبدیل کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ قانون اس کی جولی میں ڈال دیا جاتا ہے، بغیر کسی میڈیکل بورڈ کی تحقیق کے اور بغیر کسی تحقیق کے اس کی جنس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس چیز پر کہ یہ قانون کن لوگوں کو، کس کمیونٹی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں خواجہ سراؤں اور اسی طرح مخنث جنس کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ ان لوگوں کو قانونی طور پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے بظاہراً، لیکن اس کے پس پردہ میں، اس قانون کی آڑ میں، پاکستان جیسے اسلامی ریاست میں، با حیادار معاشرے میں ہم جنس پرستی کو، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے اس قانون کو استعمال کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے یہ قانون بنایا، ان لوگوں کے دلوں میں خواجہ سراؤں کی اور اسی طرح اس جنس کی کسی قسم کی کوئی ہمدردیاں شامل نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف پاکستان جیسے اسلامی ریاست میں بے حیائی کو اور ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے ایک قانونی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ 2018 میں جب یہ قانون پاس ہوا تو اس قانون کے پاس ہونے کے بعد سے آج تک 29,000 لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، جن میں سے 16,553 مردوں نے اپنی جنس مرد سے عورت تبدیل کروائی ہے، اور اسی طرح 15,154 عورتوں نے اپنی جنس عورت سے مرد تبدیل کروائی ہے۔ اور جس کمیونٹی کو، جن لوگوں کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، یعنی کہ خواجہ سراؤں کے لیے، ان لوگوں میں سے، اس کمیونٹی میں سے صرف اور صرف 30 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اپنی جنس کی تبدیلی کی۔ یہ قانون بے حیائی اور ہم جنس پرستی کو کیسے فروغ دیتا ہے؟ اس قانون کی آڑ سے، اس قانون کی فراہمی سے ایک ہی جنس رکھنے والے 2 افراد آپس میں نکاح اور شادی کر سکتے ہیں، اور قانونی طور پر کوئی بھی ان پر گرفت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس قانون کی آڑ میں کوئی بھی شخص اپنی جنس تبدیل کروا کر خواتین کے تعلیمی اداروں میں جا کر پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے۔ ہر وہ مجلس اٹینڈ کر سکتا ہے جو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص ہو، لیڈیز واش روم استعمال کر سکتا ہے، اور اسی طرح اس قانون کی آڑ میں کوئی بھی مرد، کوئی بھی شخص اپنی جنس تبدیل کروا کر خواتین کی سیٹ پر ملازمت حاصل کر سکتا ہے، اور دوسری طرف کوئی بھی عورت اپنی جنس تبدیل کروا کر وراثت میں اپنا حصہ بھائیوں اور بیٹوں کے برابر لے سکتی ہے۔ یہ قانون شریعت کی روح سے، شریعت کے بالکل متصادم قانون ہے، اور پاکستان کے آئین میں یہ شق درج ہے کہ یہاں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے اس قانون کو عملی شکل ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے ہیں کہ 2018 میں
ان تین بڑی سیاسی پارٹیوں نے، تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اس قانون کو، اس ایکٹ کو عملی شکل دی اور پاکستان جیسے اسلامی ریاست میں اس باحیادار معاشرے میں بے حیائی کو اور ہم جنس پرستی کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا اور قانونی راستہ انہیں فراہم کیا۔ ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں اور جو لوگ اس قانون کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور بے ضرور اس قانون کو ختم کروانے میں اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔